اوقات، رزق، عزت، مال، جان، ایمان، علم اور عمل صالح میں برکتوں کے ساتھ اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان میں فرما۔ آپ کا یہ جلسہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر منعقد ہے، اور مجھے حکماً بھی کہا گیا کہ سیرت کے موضوع پر بات کریں گے، ولادت با سعادت کی بات بھی کریں گے۔ سیرت کا موضوع انتہائی طویل ہے، وقت قلیل ہے۔ شہر میرا ڈیر اسماعیل ہے، نام میرا قاری خلیل ہے، اور سیرت کے موضوع پر قرآن اور حدیث میں کافی دلیل ہے، اور مجلس بھی کافی جمیل ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھی علیل ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ خیر کی بات کہنے کی توفیق عطا فرما، پھر ہم سب کو اس کے عمل پر توفیق عطا فرما۔ سیرت کے موضوع میں امانت کا پہلو بھی ہے، دیانت کا پہلو بھی ہے، صداقت کا پہلو بھی ہے، عدالت کا پہلو بھی ہے، سخاوت کا پہلو بھی ہے، شجاعت کا پہلو بھی ہے، شفقت کا پہلو بھی ہے، رحمت کا پہلو بھی ہے، محبت کا پہلو بھی ہے، خدمت کا پہلو بھی ہے، اور دشمنان اسلام کے خلاف عزیمت کا پہلو بھی ہے۔ طویل موضوع ہے، کافی طویل ہے، لیکن مولانا مفتی زبیر صاحب نے مجھے حکماً یہ بھی فرمایا کہ مسجد بن رہی ہے نا، کام شروع ہے، پہلے میں مسجد پر ایک بات کر کے پھر موضوع کو چلاتا ہوں۔ بیٹھو گے نا؟ میں وہیں پڑھا کرتا تھا مدینہ طیبہ میں، جامعہ اسلامیہ میں۔ ریاض کے علاقے سے ایک شیخ صاحب تھے، بہت متمول، بہت امیر آدمی، پیسہ اب بھی ان کے پاس ہے۔ اس نے کہا میں مسجد بناتا ہوں، ٹھیکیداروں کو بلایا، مستریوں کو بلایا، مزدوروں کو، کہ کام شروع کرتے ہیں، خیال رکھنا کوئی چندہ دے تو اس سے چندہ وصول نہیں کرنا، فقط میرے پیسے پر اپنی مسجد بنے، اور کسی کو میں شریک نہیں ہونے دیتا۔ وعدہ لے لیا ان سے، ٹھیکیداروں سے، مستریوں سے، چندے کی اپیل بھی نہیں کرنی، چندہ لینا بھی نہیں، کوئی دے بھی صحیح کو واپس کرنا ہے۔ الحمدللہ مسجد تعمیر ہوئی، خوبصورت، میں بھی گیا، بہت خوبصورت مسجد، بہت خرچہ ہوا، مدینہ سے میں ریاض گیا، تو وہ شیخ صاحب سے ملاقات بھی ہوئی جس نے مسجد بنوائی تھی۔ فرما رہے تھے میں خواب دیکھ رہا تھا، خواب میں جنت کی سیر کر رہا تھا، اللہ ہمیں بھی جنتی بنائے، ہمارے اعمال بھی جنتیوں والے بنائے، ہمارے اعمال تو کچھ اور ہیں۔ اللہ اپنے آپ کو ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں، اللہ صحیح معنی میں مسلمان بنا دے، اپنے نبی کا سچا متبع بنا دے، غلام بنا دے، اپنے حکامات پر زندگی بسر کرنے والا بنا دے۔ تو وہ خود مجھے بتا رہے تھے جب مسجد تعمیر ہو گئی، میں جنت کی سیر کر رہا تھا، دیکھا تو ایک خوبصورت ترین محل کھڑا ہے، یاقوت اور مرجان جڑا ہوا۔ میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ میرے ذہن میں یہ تھا انبیاء علیہ السلام یا صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، صالحین، علماء، اولیاء، اتقیاء، انہی میں سے کسی کا ہوگا۔ تو مجھے بتایا گیا یہ محل تیرا ہے، تیرا۔ میں حیران کھڑا ہوں، میں یہ حدیث نہیں سنی تو نہیں۔ من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔
دنیا کے اندر جو اللہ کا گھر بنائے گا جنت میں اللہ اس کا محل بنا دیں گے۔ ادھر کام شروع کر رہا ہے، من بنا للہ مسجدن، علماء بیٹھے ہیں ماضی کا سی بن اللہ بنا دیتا، بن گیا اس کا محل جنت کے اندر۔ کہتے ہیں خوبصورت محل۔ اور اکثر ہمارے بزرگ کہا کرتے ہیں مساجد کو آباد کرو، اللہ تمہارے گھروں کو آباد اور شاد کرے۔ خاتمہ ایمان پہ فرما کے اللہ ہماری قبروں کو آباد اور شاد فرمائیں گے، اور ہماری جنت کو اللہ آباد اور شاد فرمائیں گے۔ مساجد کو آباد کرو، مساجد کو آباد کرو۔ جب اذان ملے تو اللہ کے گھر میں آ، کام چھوڑ دے، دکان بیٹھا ہے آ جانا، باوضو ہو کر آ جا۔ اللہ حدیث میں آتا ہے جب وہ قدم اٹھاتا ہے باوضو ہو کر اللہ کے گھر کی طرف آنے لگتا ہے تو ایک ایک قدم پر اللہ اس کو نیکی عطا فرماتے ہیں، اور ایک ایک قدم پر اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب مسجد میں داخل ہونے لگتا ہے فرمایا یہ دعا پڑھ کی جائے، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یا اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک یا اللہ، اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دے، میرے لیے جنت کے دروازے بھی کھول دے، رحمت کے دروازے بھی کھول دے، اپنی رحمتیں بھی برسا دے۔ پڑھا کرو گے کہ نہیں پڑھے گے؟ فرمایا کہ دایاں قدم پہلے ڈال مسجد، نکلتے وقت بایاں پاؤں بعد میں۔ تو میں عرض کر رہا تھا حدیث مبارک میں اللہ مسجد کے دروازے پر ایسے ملائکہ اس کے لیے مقرر فرما دے جو اس نمازی کا استقبال کرتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اور جو باقاعدہ نماز پر جایا کرتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے بیمار تھا یا کوئی اور وجہ سے مسجد نہیں جا سکا تو ملائکہ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیوں نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ بتایا جاتا ہے بیمار ہے، اچھا، فوراً اس کی گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی بستر کے ساتھ بیٹھ کر میں حدیث بیان کر رہا ہوں، اللہ یہ تیرے گھر کو آباد کرتا ہے، اس کو صحت دے دے تاکہ تیرے گھر کو مزید آباد کرنے والا بن جائے۔ یہ اللہ کی رحمت بھی تو بہانے مانگ رہی ہے، بہانہ بنا تو صحیح، تو آ تو صحیح، اپنا جبین نیاز جھکا تو صحیح، اپنی آنکھوں سے اشک ندامت بہا تو صحیح، اپنا ہاتھ اٹھا تو صحیح، جھولی پھیلا تو صحیح، اس کے کرم کو آزما تو صحیح۔ تیرے آنے میں دیر تو ہو سکتی ہے، اس کے بخشنے میں دیر نہیں 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 نہیں۔ خیر میں بات کر رہا تھا، وہ عرب مجھے کہنے لگا خوبصورت محل، اور میں یہ تیرا ہے، اچھا، من بنا للہ مسجدن، تو نے اللہ کا گھر بنایا دنیا میں، اللہ نے تیرا محل بنا دیا۔ فرمایا بہت خوش ہوا، میں جب نکلنے لگا ایک چھوٹا سا محل دیکھا، لیکن وہ بھی خوبصورت ترین، جنت کے ہر محل خوبصورت ترین ہے۔ چھوٹے سے محل سے مراد اتنی رونق نہیں جتنی رونق اس پہلے محل کی دیکھی۔ فرمایا یہ محل فرمایا جس مسجد کو تو نے بنایا ہے اس مسجد میں ایک بوڑھی نے تعاون کیا ہے، اس تعاون پر یہ محل اللہ نے اس کے لیے بنا دیا۔
خواب تو دیکھ لیا. صبح غصے میں ٹھیکیداروں کو بلایا, مستریوں کو بلایا. میں نے منع کیا تھا چندہ نہیں لینا, کسی سے تعاون نہیں لینا. کیوں لیا ٹھیکیداروں نے کہا ہم قسم اٹھاتے, ہم نے نہ کہا نہ لیا. مستریوں نے کہا ہم نے نہیں لیا. ایک مزدور کھڑا ہو گیا. شیخ صاحب بات یہ تھی, پانی کی بالٹی بھر کر میں آ رہا تھا مسجد کے گارے کے لیے, میرے ہاتھ سے گر گئی. جو ہی گری بالٹی ٹوٹ گئی. میں پانی ڈالتا ہوں, پانی جو ہے نکل جاتا, ڈالتا ہوں نکل. اب میں حیران کھڑا ہوں. مستری صاحبان ناراض ہوں گے, ٹھیکیدار ناراض ہوگا. میری آنکھوں سے آنکھوں ایک بوڑھی گزر رہی کالے رنگ کی. بیٹا کیوں پریشان کھڑا ہے؟ میں نے بتلا دیا اماں پانی بھر کر لے کر آ رہا تھا مسجد کے لیے, میرے ہاتھ سے گری ٹوٹ گئی. اب میں اس لیے پریشان کھڑا ہوں, مجھے استاد سے ناراض ہوگا, مجھے کام سے نکال دے گا, ٹھیکیدار سے مجھے مارے گا. اس بوڑھی نے کہا پریشان نہ ہو, آپ میرے ساتھ ادھر گھر لے گئے. اس نے ایک بالٹی دے دی, یہ بالٹی لے لے, مسجد کے کام میں لے کر آ. جب مسجد کا کام مکمل ہو جائے پھر یہ بالٹی میرے گھر میں پہنچا. میں نے اسے بالٹی لی تھی اور تو کچھ نہیں, کام میں مسجد کے کام میں لگی رہی. جب مکمل ہوا میں نے بالٹی اس بوڑھی کے گھر میں پہنچا دی. شیخ نے کہا مجھے اس کا گھر دکھا, لے جاؤ اس کے گھر. میں اس کے دروازے پر لے گیا. اس نے دروازہ کھٹکھٹایا. بوڑھی نے کہا من دق الباب, کون دروازہ کھٹکھٹا؟ فرمایا اماں تیرا بیٹا. اماں یہ مجھے بتلا کہ یہ مزدور پریشان حال کھڑا تھا, بالٹی گری تھی ٹوٹ گئی تھی, تو نے بالٹی دی تھی؟ ہاں دی تھی. اور یہ کام کرتا رہا, پھر بالٹی اس نے واپس پہنچائی؟ ہاں پہنچائی. تیرے پاس پڑی ہے؟ یا پڑی ہے. اچھا ایسا کر 100 ریال لے لے, وہ بالٹی مجھے دے دے. کہا نہیں دیتی. 500 ریال نہیں دیتی. 1000 ریال نہیں دیتی. 5000 ریال نہیں دیتی. 10,000 ریال نہیں دیتی. کیوں نہیں دیتی؟ وہ بوڑھی یوں سر اٹھاتی ہے, شیخ صاحب بات سن, جو خواب تو نے رات کو دیکھا تھا وہی خواب میں نے بھی تو دیکھا تھا نا. 10,000 ریال پر تجھے بالٹی دے دوں, اپنا محل دے دوں, نہیں دے سکتی میں اپنا محل. اللہ تو مولانا نے کہا مسجد کے لیے. اللہ اور یہ مساجد جب مسجد نبی بن رہی ہے تو اللہ کے نبی اپنے جھولی میں مٹی پتھر ریت جھولی میں. صحابہ بھی, غربت کا زمانہ تھا, تھال نہیں تھے, کوئی چیزیں اٹھانے کی نہیں تھی. اور پھر جب صحابہ کو اس حال میں دیکھتے فرماتے اللہ میں ان سے راضی ہوں, تو ان سے راضی ہو جا. اللہ تو ان سے راضی ہو جا. اور بھی بہت ساری صرف اس موضوع پر بیٹھ گیا. میں نے ولادت با سعادت پر بھی بات کرنی ہے. اللہ سیرت کی موضوع, لیکن پہلے ولادت با سعادت. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب دیکھ رہے تھے. حضرت عباس رسول اللہ کے چچے ہیں. جزاک اللہ خیر. حضرت عباس رسول اللہ کے چچے ہیں. خواب دیکھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو لہب میرا بھائی, یہ ابو لہب رسول اللہ کا حقیقی چچا ہے, تمہارے ذہن میں ہو. ابو لہب رسول اللہ کا حقیقی چچا ہے, حضرت عبداللہ کا بھائی ہے, عبد المطلب کا بیٹا ہے. ابو لہب جو ہے جہنم کے کنارے بیٹھا ہے اور انگلی منہ میں رکھی ہوئی ہے.
میں نے جو ہی دیکھا، میں نے کہا میرا چھوٹا بھائی تیرے بار تو اللہ نے قرآن اتارا ہے، تیری مذمت میں سورۃ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما سیصلی نارا ذات لہب، تو جہنم کا ایندھن بنا ہے اور تو مزے سے بیٹھا ہے، منہ میں انگلی رکھ کے بیٹھا ہے، جہنم کے کنارے بیٹھا ہے اور خاموش ہو کر بیٹھا ہے، بے پرواہ ہو کر بیٹھا ہے۔ تو ابو لہب نے پوچھا حضرت عباس، میرا بھائی آج کون سی رات؟ فرمایا سوموار کی رات۔ کیا کہا؟ سوموار کی رات۔ تو سوموار کی رات کا کیا مطلب؟ فرمایا سوموار کی رات صبح سحری کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، کاش کہ اس نبی پر میں ایمان لے آتا، لیکن میری باندی اس وقت حضرت آمنہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، تو اللہ کے نبی تشریف لائے تو وہ باندی میری، وہ غلامہ میرے پاس دوڑتی ہوئی آئی اور آ کر کہا میرا آقا، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا، اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے، تو میں خوش ہوا، اس خوشی میں نے یوں انگلی کا اشارہ کیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا ہے۔ تو عباس میرا بھائی اس خوشی میں، اس ریاض پر اللہ ہر سوموار کی رات مجھے جہنم سے نکال کر جہنم کے کنارے بٹھا دیتے ہیں اور اس انگلی سے مٹھاس آتی ہے، مٹھاس۔ اللہ حضرت عباس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، فتبسم رسول اللہ، اللہ کے نبی مسکرا دیا۔ آج بعض حضرات کہتے ہیں نعوذ باللہ ولادت باسعادت منانا بدعت ہے، کوئی تو کہتا ہے شرک ہے، ایسا نہیں، ایسی بات نہ کرو، نہ کرو ایسی بات۔ اللہ کے نبی نے خود ولادت منائی اپنی، علماء بیٹھے ہیں پوچھ لینا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت باسعادت خود منائی، خود، اور قیامت تک منائی جائے گی۔ آپ سے پوچھا گیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لماذا تصوم یوم الاثنین، آپ سوموار کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا اصوم یوم الاثنین لأنہ انا ولدت فیہ، سوموار کا روزہ میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ نے سوموار کی صبح کو مجھے پیدا فرمایا تھا۔ اللہ، ولادت منائی کہ نہیں منائی؟ منائی۔ اور تو کہتے ہیں نعوذ باللہ بدعت ہے، شرک ہے، کچھ ہوش کر کے بات کر۔ پھر صدیق نے بھی سوموار کا روزہ، فاروق، عثمان، تمام صحابہ، علی، عباس، قیامت تک جو حضرات گئے ہیں مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ میں، انہوں نے جا کر دیکھا ہوگا کہ ہر عصر کے وقت باقاعدہ دسترخوان لگتے ہیں، خاص کر سوموار کا دن بہت بڑا دسترخوان لگتا ہے۔ جو ہی اذان مغرب کی ہوتی ہے لوگ روزہ کھولتے ہیں۔ سوموار کا روزہ قیامت تک یہ دنیا رکھتی رہے گی، رسول اللہ کی ولادت کو مناتی رہے گی۔ اللہ سمجھے ہو ولادت باسعادت۔ پھر جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، لیکن ارادے میں سب سے پہلے محمد الرسول اللہ تھے، ارواح میں سے سب سے پہلا روح مبارک وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ اس کی دلیل دیتا ہوں، علماء بیٹھے ہیں۔ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، جبرائیل آپ کی کتنی عمر ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ بہت زیادہ نہیں بتا سکتا۔ کب پیدا ہوا؟ یا رسول اللہ نہیں بتا سکتا۔ کتنے زمانے گزرے؟ یا رسول اللہ نہیں بتا۔ اندازہ بتاتا ہوں یا رسول اللہ، اندازہ۔ فرمایا بتاؤ اندازہ۔ تو حضرت جبرائیل امین فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اللہ نے آسمانوں کو بلند نہیں فرمایا تھا،
زمینیں نہیں بچھائی تھی، پہاڑ نہیں بٹھائے تھے، سمندر نہیں چلائے تھے، سورج اور چاند نہیں بنایا تھا، کوئی چیز نہیں تھی، اللہ اکبر، صرف ملائکہ کی جماعت۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ستارہ آیا کرتا تھا، ستارہ انتہائی چمکدار ہوا کرتا تھا، انتہائی، کچھ وقت کے لیے چمکتا پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد پھر نمودار ہوتا، چمکتا کچھ دیر کے لیے پھر غائب ہو جاتا، پھر 70,000 سال کے بعد، پھر 70,000 سال کے بعد۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ، اللہ۔ تو آپ مسکرا دیے، جبرائیل حل تعرف، جانتا ہے تو وہ ستارہ کون تھا؟ یا رسول اللہ ما عارف، میں نہیں جانتا۔ تو میں سن جبرائیل، وہ ستارہ تیرے نبی محمد رسول اللہ کے نور نبوت کا ستارہ تھا جو چمکتا تھا، اللہ۔ ایسا کریم نبی اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ ولادت تو ربیع الاول میں ہوئی، پھر یہ بھی پتا ہو کہ دنیا سے پردہ بھی ربیع الاول ہی میں فرمایا آپ نے، 63 سال کی عمر۔ تو میں بات کر رہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے امام جو ہے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کر، اللہ میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے نبی اور رسول بنایا، تیرا زیادہ شکر میں ادا کرتا کہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ کا مجھے امتی بناتا، امتی امتی، اللہ امتی۔ اور سنو، وہ کریم نبی جب دنیا میں تشریف لا رہے تھے، حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں جب کنویں پر جاتی پانی بھرنے کے لیے، اور عورتیں بھی پانی بھرتی، لیکن جب میری باری آتی کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ مبارک میں تھے۔ پہاڑ سلام کیا کرتے تھے، درخت جھک جایا کرتے تھے، جانور چلتے ہوئے استقبال کیا کرتے تھے، پتھر پر پاؤں رکھتی موم ہو جایا کرتا تھا، اللہ خوشبو کی مہک آیا کرتی تھی، اللہ۔ اور جس رات تشریف لائے صبح، اللہ، حضرت آمنہ کے گھر میں چراغ تو تھا، اس میں تیل نہیں تھا، روشنی نہیں تھی، اچانک روشنی ہوئی۔ اس دن میٹنگ تھی، اسٹیشن کمانڈر صاحب بھی تھے، اور ڈپٹی کمشنر، کمشنر صاحب، ڈی آئی جی، ڈی پی او، سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو کسی نے کہا یہ چراغاں بھی ہونا چاہیے شہر میں، ولادت کی رات 12 ربیع الاول کو۔ پھر ایک مولوی کھڑا ہو گیا، اس نے بدعت ہے، بدعت ہے، اوہ اللہ کا بندہ، جب اللہ کے نبی تشریف لا رہے تھے، حجرہ مبارک جو ہے اندھیرا تھا، کس نے روشنی کر دی تھی؟ اللہ اللہ، کس نے روشنی کر دی؟ چراغاں کس نے کیا تھا؟ رب نے کیا تھا۔ تو کہتے ہیں بدعت ہے۔ خوشی منانا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر اجر ثواب ہے، لیکن اس انداز میں جبھی میں نے ابھی بات کی ہے کہ میں ولادت مناتا ہوں لیکن روزہ رکھتا، اس دن قرآن کی تلاوت کریں نا، روزہ رکھیں نا، عبادت کریں، خیرات کریں، صدقات کریں، غریبوں اور یتیموں کا خیال کریں، یہ ولادت ہے، یہ خوشی ہے۔ دھمڑے چمڑے نہ ہوں، خیر خوشی کے اظہار میں کچھ نہ کچھ، یہ دف جو ہے نا، دف اس کی اجازت ہے کسی حد تک، لیکن وہ ولادت کے موقع پر نہیں، شادی کے موقع پر، شادی کے موقع پر ڈھول نہیں، دف جو ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نا مدینہ میں، ہجرت فرما، مدینہ کی بچیاں وہ دف لے کر بیٹھی بجاتے تھے، اللہ۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داع
ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع جئت شرفت المدینہ مرحبا مرحبا یا خیر دا. اللہ آپ مسکراتے تھے، آپ مسکراتے تھے، مدف بجا رہی تھی. خیر یہ موضوع علیحدہ ہے. حضرت آمنہ فرماتے جس وقت اللہ کے نبی تشریف لا رہے ہیں، ختنہ شدہ ہیں، غسل شدہ ہیں، حلق شدہ ہیں، سبز کپڑے میں لپٹے ہوئے ہیں، خوشبو کی مہک ہے، اللہ اکبر، اور آپ کی زبان مبارک ہل رہی تھی. میں نے کان لگایا تو اللہ کے نبی فرما رہے تھے اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا واصیلا. کہہ دو نا اللہ اکبر کبیرا الحمدللہ کثیرا سبحان اللہ بکرتا واصیلا. اس لیے علماء نے لکھا جب بچہ بولنے کو ہو، ابا اور اماں بھائی بہنیں اس بچے کے سامنے بار بار کہیں بیٹا کہو اللہ 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 اللہ. فرمایا جس بچے کی زبان پر پہلا لفظ اللہ کا آتا ہے اللہ اس بچے کو سعادت مند لکھ دیتے ہیں. کوئی کوشش کرے تو صحیح. یہ چیزیں ہم بھول گئے بھائی، بھول گئے. آج اولاد کی پرورش وہ نہیں جو دین کی پرورش ہوا کرتی ہے، اسلامی پرورش، ایمان وہ نہیں ہے ہمارے گھر. آج ہمارے گھروں میں لانتیں تو برستی ہیں، رحمتیں نہیں برستی. شیطان نے ڈیرے لگا دیے، رحمان نے ڈیرے اٹھا لیے. ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں، اللہ کا ذکر نہیں، کلمہ کبیرت نہیں، نبی پر درود نہیں، استغفار کی تسبیحات نہیں. اور پھر مولانا ہمارے گھر میں جنات آ گئے، رزق میں کمی آ گئی، مولانا فلاں پریشانی بیماریاں آ گئی. اور بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اٹھ گئی، لعنت برس رہی ہے. گھروں میں لعنتیں نہ برساؤ، اللہ کی رحمتیں برساؤ برساؤ برساؤ. اللہ جس گھر میں علماء بیٹھے گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے، جہاں بھی پڑھا وہ مکان آسمان والے ملائکہ کو یوں چمکتا ہوا نظر آتا ہے جس طرح کہ دنیا والے لوگوں کو 14ویں کا چاند آسمان سے چمکتا ہوا نظر آتا ہے. اپنے گھروں کو روشن کریں، روشن کریں قرآن کے نور سے، قبروں کو بھی قرآن کے نور سے منور کریں، منور کریں. یہ موضوع علیحدہ ہے. میں بات کر رہا تھا اللہ. اما آمنہ فرماتی ہیں پھر آپ کی زبان مبارک ہل رہی تھی، میں نے کان لگایا اللہ کے نبی فرما رہے تھے رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی رب ہب لی امتی. اللہ مجھے اپنی امت بھی عطا فرما، اللہ میری امت بھی مجھے عطا فرما. ابھی تشریف لائے لیکن امت کو نہیں بھلایا. امتیوں ہم نبی کو کیوں بھول گئے؟ وہ کریم نبی مکہ کی گلیوں میں امت کے لیے مار کھا رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں. امتیوں سوچو تو صحیح، آج اس نبی کی سنت ہمیں نبھاتی. ہمارا اٹھنا بیٹھنا شادی بیاہ موت غم چال اتوار گفتار کردار اخلاق رہنا سہنا کھانا پینا محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے. لوگوں اللہ سنت پر عمل کرو، اللہ کی قسم اللہ کی رحمتیں برسیں گی. اللہ کی رحمت کو بہانہ مانگ رہی ہے. میرے نبی کا کوئی امتی بہانہ بنائے، میں اس کے بہانے کو قبول کر کے جنت کے دروازے کھول دوں. اللہ یہ پانی پینا عادت ہے نا،
6 سنتیں بیٹھ کر اللہ، پھر دائیں ہاتھ میں پکڑ دوسری سنت، پھر دیکھ کوئی کخ وغیرہ کوئی کیڑا تو نہیں اس میں، پھر چوتھی سنت بسم اللہ پڑھ لے، پانچویں سنت 3 سانس میں پی لے، اور پھر چھٹی سنت آخر میں تو الحمدللہ کا لفظ کہہ دے پانی پینے کے بعد، فرمایا یہ پانی پینا عادت ہے، اللہ اس کو عبادت بنا لیتے ہیں۔ اللہ رحمت بہانے مانگ رہی ہے، روٹی کھانا عادت ہے بھائی، کھانا ہے، میں لقمہ توڑ بسم اللہ پڑھ لے، شیطان ہٹ جائے گا، رحمان ساتھ ہو جائے گا۔ آج ہم نے یہ سنت بھی چھوڑ دی، یہاں تک کنگھی دینی ہے، کنگھی پہلے دائیں طرف سے، جب مکمل کر بائیں طرف سے، داڑھی کو بھی دائیں طرف جب مکمل کر بائیں طرف۔ اب یہ سنت کا فقدان ہے، نہیں کوئی عمل کرتا۔ فرمایا جس وقت جس زمانے میں نبی کی سنت پر عمل چھوڑ دیا جائے گا، اس زمانے میں نبی کی ہر سنت پر 100 شہیدوں کا ثواب اللہ فرماتے میں عطا کروں گا۔ اللہ بہن شان محمد مصطفیٰ، شان صحابہ، شان اولیاء اللہ، نعرہ تکبیر۔ وہ کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، امت کو نہیں بھلایا، مکہ کے گلیوں میں مار کھا رہے، امت کے لیے رو رہے، امتیوں سوچو تو صحیح، بدر کے میدانوں میں امت کے لیے رو رہے ہیں مسلمانوں، احد کے میدانوں میں دمدان شہید کرا کے امت کے لیے رو رہے ہیں، نیزے آ کر لگے، خون کے فوارے چھوٹ گئے، امت کے لیے رو رہے ہیں، خندق کے میدانوں میں کدھال لے کر زمین کھود رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں، قریظہ کا محاصرہ فرما رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں، خیبر کے قلعے فتح فرما رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ مسلمانوں کیوں نبی کی سنت کو بھول گئے؟ حنین میں مار کھاتے ہوئے امت کے لیے رو رہے ہیں، تبوک کی گرمی برداشت کر رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں، طیف میں پتھر کھا رہے ہیں، امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اللہ طیف سے واپسی پر سردی تھی، سردی، اللہ راستے میں وادی آئی، ایک بستی آئی، رات کا وقت ہے، سردی شدت کی تھی، چوک پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، چوک والو مجھے اجازت دے دو میں رات یہاں گزار دوں۔ آئے جن کے لیے آسمان بنایا گیا، زمینیں بچھائی گئی، سمندر چلائے گئے، پہاڑ بٹھائے گئے، سورج چاند بنایا، لولا لما خلقت الربوبیہ۔ اللہ وہ نبی فرماتے اجازت ہے دے دیتے ہو تو بیٹھ جاؤ، ابھی ہمارا چوک کا نمبردار صاحب، سردار صاحب، ملک صاحب اس سے پوچھ لیں، آپ بیٹھ گئے۔ سنو مسلمانوں، ذرا دل میں اس کو بٹھاؤ، آج ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں، قرآن پڑھنے کا وقت نہیں ہمارے پاس، اولاد کی تربیت کرنے کا وقت نہیں۔ اللہ تو آپ تشریف فرما ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے میں وہ چوک کا سردار صاحب آیا، وہ آیا بدبخت، آ کر پوچھا کون ہے یہ؟ تو انہوں نے جواب دیا، پہلے پوچھ لیا کون ہوا؟ آپ نے فرمایا انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا نبی رسول ہوں۔ تو انہوں نے بتایا سردار صاحب یہی تو ہیں مکہ کے جو فرماتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔
اس بدبخت نے ایسا لفظ استعمال کیا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں وہ الفاظ استعمال کروں. ہائے ہائے ہائے. اور کیا گزری ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں منہ پر وہ چوک والے اللہ کو تو ملدا ہمیں یہ کوئی کون ہے ساڑھے دروازے تے بیٹھے بھوکا ود ہے نعوذ باللہ سمڑ دی جھا کونی تک اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے مذاق کر رہے تھے. اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں تو وہ چوک کا سردار کہتا اٹھ جلدی کرو یہاں سے اٹھو تیری وجہ سے کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو صحابی ساتھ آپ فوراً اٹھے اپنی چادر مبارک یوں کندھے پر رکھی. اونٹنی سامنے کھڑی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی. اللہ کے نبی اونٹنی پر بیٹھنے لگے. وہ بدبخت نیزہ لے کر کھڑا ہوا تھا. جب آپ بیٹھ گئے اس نے اونٹنی کو نیزہ مارا. اونٹنی بچ گئی. اللہ کے نبی سر کے بل زمین پر گر گئے. پھر لات مار کے کہتے اٹھو جلدی کرو. آپ نے جو ہی اپنے آپ کو سنبھالا کھڑے ہوئے اے اللہ اے کریم رحیم اللہ تیرے نبی نے اس کو معاف کر دیا. اللہ تو بھی اس کو معاف کرنے والا بن جا. وہ گالیاں دیتے ہیں ادھر ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کر دعائیں فرماتے ہیں. وہ دھکے دیتے ہیں اللہ کے نبی اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہیں. نفرت کرتے ہیں لیکن اللہ کے نبی محبت فرماتے ہیں. لیکن اس نبی کی سنت آج ہمیں نہیں بھاتی. او مسلمانوں کیا گزرتی ہوگی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تب تکلیفیں دیتے ہوں گے. اللہ طیف کے میدانوں میں جب پتھر برستے تھے اللہ کے نبی آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہ کن ظالموں کے تو نے مجھے حوالے کر دیا. اللہ کہیں اپنے نبی کو بھول تو نہیں گیا. پھر ہاتھ اٹھا کر اللہم اغفر لی امتی اللہ میری امت کے گناہوں کو معاف فرما گناہوں کو معاف فرما. اللہ کے نبی امتیوں ہر موقع پر آپ کو دعاؤں میں یاد فرماتے ہیں لیکن آپ کے دل میں نبی کا احترام اکرام نہیں ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتے ہیں جب دنیا سے اللہ کے نبی پردہ فرمانے لگے سنو اللہ حضرت جبرائیل امین آ کر فرماتے ہیں یا رسول اللہ. حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ کھڑے ہیں اجازت مانگ رہے ہیں اجازت تو دے دو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جبرائیل میں اجازت تو دیتا ہوں لیکن جا اللہ سے پوچھ کرا میری امت کا کیا بنے گا میری امت کا کیا بنے گا. امتیو آج نبی کی روح کو قبر میں کیوں تڑپا رہے. جبرائیل امین گئے فوراً واپس ہے. اللہ فرماتے ہیں آپ کی امت کا ہم خود خیال رکھیں گے. اللہ اما عائشہ فرماتی ہیں اتنے میں حضرت اسرائیل علیہ السلام اندر تشریف لائے. جبرائیل کی چیخ نکلی. اس منظر کو دیکھنا برداشت نہ کر سکے حجرے سے نکل گئے. فرمایا جب غسل کا وقت آیا سنو مسلمانوں مجھ سے پوچھا جاتا ہے علماء بیٹھے ہیں آپ کی تجہیز و تکفین کیسے ہوئی. یہاں تک جنازہ کیسے ہوا نبی کا جنازہ پڑھا یا نہیں پڑھا. نعوذ باللہ. سنو کیفیت بتا دیتا.
اما عائشہ فرماتی ہیں حضرت عباس حجرے میں تشریف فرما گئے، حضرت علی بھی، ابو الفضل بھی، آپ کے چچا ہیں عباس، حضرت علی چچا داد بھائی ہیں ابو طالب کے بیٹے۔ جو ہی حضرت عباس نے رسول اللہ کا کرتا مبارک اتارنا چاہا غسل دینے کے لیے، ایک آواز غیبی آئی، نبی کا کرتا نہ اتارو، پانی بہا دو، پانی بہا دو۔ ادب کر مسلمان، ادب کر، ادب کر۔ ہے کیوں ایسے الفاظ استعمال کر رہا ہے؟ کیوں اپنا عقیدہ بگاڑ رہا ہے؟ لوگوں کے عقیدے کو کیوں برباد کر رہا ہے؟ عقیدہ صحیح ہوگا، عمل تھوڑا ہوگا، نجات ہو جائے گی۔ عقیدہ غلط، عمل پہاڑوں جتنا کیوں نہ ہو، اللہ کی قسم نجات نہیں ہوگی۔ جیسے مدار کیوں نہ بن جا، قیام اللیل کیوں نہ بن جا، تہجد گزار کیوں نہ بن جا، صحن کعبہ میں کیوں نہ مر جا، روضہ نبی پر کیوں نہ مر جا، جنت البقیع میں دفن کیوں نہ ہو جا، حاجی غازی نمازی تبلیغی جہادی کیوں نہ بن جا، عقیدہ صحیح نہیں، جنتی نہیں، جنتی نہیں، جہنمی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، تاجدار ختم نبوت، نعرہ تکبیر۔ عقیدہ بناؤ کے پر بات آئی، ایک عورت آئی حضرت باجدید بستامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں، حضرات میرا خامن دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے، آپ اس کو منع کریں کہ دوسرا نکاح نہ کریں۔ حضرت باجدید بستامی فرماتے ہیں میری بیٹی، میری بہن، جب اللہ اس کو اجازت دے میں کون ہوں اس کو میں منع کروں؟ مثنا 2 نکاح کر سکتا ہے، وثلاث 3، ورباع 4 نکاح، اجازت۔ اجازت اور چیز ہے، اصول اور قانون اور چیز ہے۔ اصول یہ ہے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، خبردار اگر عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتا پھر ایک نکاح کر، دوسرا نکاح بھی نہ کر، نہ کر، نہ کر، نہ کر۔ اب تو ہر دن یہ قرآن سامنے پڑا ہے، آپ بیٹھے ہر دن کوئی نہ کوئی عورت روتی ہوئی، حضرت میرے خاوند نے دوسرا نکاح کیا، مجھے مار پیٹ بھی کرتا ہے، دھکے دے کے گھر پہ نکالتا ہے۔ اگر شریعت اجازت دیتی میں کپڑے اتار کے دکھاتی، رسمی حالت میں پھر وہ عورت کہے حضرت باجدید بستامی کو، حضرات میں آپ کی مریدن ہوں، میرا خاوند بھی مرید، دوسرا نکاح کرنا، آپ اس کو منع کریں دوسرا نکاح نہ کریں۔ حضرت باجدید بستامی وہی دبا، جب اللہ اجازت دے میں کون ہوں اس کو میں منع کروں، کون رو؟ تیسری مرتبہ کہنے لگی حضرات اس کو روکیں، کاش کہ مجھے شریعت اجازت دیتی میں اپنے چہرے سے کپڑا اٹھاتی، آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے، آپ خود کہہ بیٹھتے تیرے خاوند کو کیا ہوا، اتنی حسین اور جمیل بیوی کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کرتا ہے۔ بس یہ بات کہنی تھی، حضرت باجدید بستامی کی چیخ نکلی، فرمایا تڑپتے گئے، تڑپتے گئے، مریدین بیٹھے تھے، خلفاء بیٹھے تھے، علماء بیٹھے تھے۔ حضرت کیا ہوا؟ فرمایا تم نے اس عورت کی بات سمجھی نہیں، کاش کہ سمجھ جاتے۔ اس نے عورت نے وہ الفاظ کہے اللہ کی توحید کے، جتنے عقدے میرے دل میں تھے، شکوک میرے ذہن میں تھے، سنو عورت کی اس بات پر اللہ نے سارے کے سارے عقدے توحید والے میرے حل کر دیے۔ اللہ فرمایا کیسے حل کر دیا؟ اس نے تو یہ کہا اگر آپ میرے حسن و جمال کو دیکھتے، آپ خود کہہ بیٹھتے تیرے خاوند کو کیا ہوا کہ دوسرا نکاح کر۔ فرمایا سنو علماء کی جماعت، اس عورت کا حسن ذاتی نہیں، اپنی حسن پر فخر کرنے والی، اپنے جمال پر تکبر
کرنے والی اس عورت کا حسن ذاتی نہیں، عطائی ہے، باقی نہیں، فانی ہے، مستقل نہیں، عارضی ہے، کامل نہیں، ناقص ہے، آج ہے اور کل نہیں۔ یہ عورت اپنے حسن جمال پر اپنا شریک دیکھنا گوارا نہیں کر سکتی، وہ خالق کی حسن اپنا شریک دیکھنا کیسے گوارا کرے؟ نعرہ تکبیر، المدد المدد، یا خدا یا خدا، المدد المدد، عظمت محمد مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ اللہ تو میں بات کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل مبارک، سیدنا عباس یوں ہی ہاتھ رکھے، فرمایا نبوت کا کرتا نہ اتاریں، پانی بہا دو۔ اللہ حضرت علی کو بھیجا، جاؤ دروازے پر، صدیق اکبر بھی کھڑے ہیں، فاروق اعظم بھی، عثمان غنی بھی، باقی صحابہ بھی، اشرا مبشرہ۔ آواز آپ نے لگائی، فرمایا ہم نے سنی ہے، لگائی نہیں۔ دوسری مرتبہ پھر جب کرتا اتارنے لگے سیدنا علی، پھر آواز ہے نبوت کا کرتا نہ اتاریں، پانی بہا دو۔ پھر سیدنا علی دروازے پر، فرمایا ہم نے آواز سنی ہے، لگائی نہیں۔ تیسری مرتبہ حضرت ابو الفضل تڑی کھولنے لگے تو سختی سے آواز آئی، سنو یہ آواز رحمانی ہے، شیطانی نہیں، نبی کا کرتا نہ اتارو، پانی بہا دو۔ جب پانی بہایا جا رہا تھا، اما ایسا فرماتی ہے میں یوں کپڑے میں یوں دیکھ رہی تھی رسول اللہ کے غسل مبارک کو، آپ کا کرتا مبارک خود بخود اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، اٹھتا تھا بیٹھتا تھا، ملائکہ خود غسل دے رہے تھے۔ اللہ اللہ اللہ۔ جب غسل مکمل ہوا، اب کفن پہنانے کا وقت آیا، تو پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر سے پوچھتے ہیں، صدیق دروازے پر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اے رسول اللہ کے دوست، کفن پہنانا ہے، اب کرتا اتاریں؟ فرمایا نہیں، کرتے کے اوپر کفن پہنا دیں۔ اللہ کفن پہنا دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جنازے کی بات کر رہا ہوں، کہتے ہیں نا جنازہ جنازہ۔ پھر سیدنا علی صدیق اکبر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی لے کر آئے، مسجد نبوی کہتے ہیں، فرمایا نہیں، نبوت کی چارپائی کسی کے کندھے پر نہیں آئے گی۔ اللہ نبوت قیامت کے بعد جنت میں بھی نبوت۔ اللہ تو پھر کیسے جنازہ پڑھا جائے گا؟ اللہ تو صدیق اکبر نے فرمایا تیاری ہو گئی مکمل؟ فرمایا صدیق اکبر حجرے میں آ گئے، سیدنا عمر بھی ساتھ ہیں، سیدنا عثمان بھی ساتھ ہیں، اب سیدنا علی، سیدنا عباس، اشرا مبشرہ، 10 صحابہ بڑے سب آ گئے۔ اللہ اب صدیق اکبر رسول اللہ کے سرہانے کھڑے ہو گئے، ہم کون ہیں جو اللہ اکبر اللہم اغفر لحینا و میتنا، ہمارے میت کو بخش، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ یہ میت کا لفظ کہنا نبوت کے لیے، اور تو بڑے ڈٹھائی کے ساتھ کہتا ہے نبی مر گیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایمان بچا، خدا کا واسطہ خدا کا واسطہ۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ اپنی علماء بیٹھے، کل تحقیق کر لیں، جلالین شریف تلاش کریں، امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے بارے میں کہ ایمان کی حالت میں ایمان لے تھے، اللہ نے ان پر جنت واجب فرمائی، والدین کے بارے میں فرمایا جب میں نے یہ کتاب لکھی تو فرمایا رب محمد کی قسم ہر رات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی رہی۔ اللہ
فرمایا 70 مرتبہ بیداری کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میری ملاقات ہوئی ہے 70 مرتبہ امام سیوطی فرما رہے ہیں رحمت اللہ علیہ والدین کے بعد اور تو کہتے ہیں والدین نعوذ باللہ جہنمی ہے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کی عمر میں مسلمانوں جب اماں جی حضرت آمنہ لے گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ مدینہ طیبہ آپ کے ابا جی کی قبر میں بھی اکثر آپ کے ابا جی کی قبر پر جایا کرتا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے ابا جی کی قبر پر تشریف لایا کرتے صحابہ بھی باب السلام کی طرف ان کی قبر مبارک تھی لے کر آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابا کی قبر کے ساتھ جب بیٹھے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں ادھر نبی کے آنسو برس رہے تھے ادھر اللہ کی رحمت برس رہی تھی اللہ واپسی پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی رضی اللہ اب حضرت آمنہ اپنے اس بیٹے 6 سال کی عمر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھولی میں سر رکھ دیا جھولی میں سر رکھ دیا اے اللہ اے کریم رحیم اللہ یتیم بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں اللہ تو اس کی حفاظت کرنے والا بن جا اللہ اے کریم رحیم اللہ سفر ہے جنگل ہے کوئی بھی نہیں رشتہ داروں میں یا اللہ اے اللہ یہ وہ نبی ہیں جب میرے پیٹ میں ہوا کرتے میں باہر نکلتی درخت جھک جایا کرتے جانور چلتے ہوئے استقبال کے لیے کھڑے ہو میں تھوک ڈالتی تھوک میں خوشبو کی مہکات میرے پسینے میں خوشبو کی مہک ہوا کرتی تھی اللہ ایسے بیٹے کو چھوڑ کے جا رہی اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ جو غلامہ تھی نام مجھے بھولا ہے وہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے جو حضرت آمنہ کے رخساروں پر جا رہے تھے حضرت آمنہ اللہ کے نبی کے ان آنسوں کو اپنے رخساروں پر یوں لگاتی اللہ ان آنسوں کی برکت سے میرے حال پہ رحم و کرم فرماتے فوت ہو گئیں ہم نے قبر میں رکھا جو ہی اللہ کے نبی اوپر کھڑے ہیں قبر میں حضرت آمنہ کو رکھا اپنے چھلانگ لگا دی قبر میں اتر گئے امی سے چمٹ گئے مسلمانوں سنو سنو آج امی کو دھکے دینے والوں امی کو گالیاں دینے والوں منہ پر تماچے مارنے والوں گھر سے نکالنے والوں امی کو راضی کر اللہ راضی ہو جائے گا امی کو ناراض نہ کر اللہ کی رحمت کو نہ روک اپنے آپ کو خدا کی رحمت سے محروم نہ کر جنت سے محروم نہ کر اللہ کے نبی امی سے چمٹ گئے کافی دیر تک قبر میں اللہ کے نبی سوتے رہے ام ایمن فرماتی ہیں ہم نے پھر اللہ کے نبی کو بہر لے کر آئے قبر بند کر دی ہمارا قافلہ جب روانہ ہو گیا کافی دور نکل گئے تھے اللہ کے نبی پیچھے واپس دوڑے واپس دوڑ کر امی کی قبر پر رخسار رکھ دیے امی مجھے اکیلا چھوڑ کے جا رہی کافی دیر تک روتے رہے صحابہ فرماتے مدینہ سے جب قافلے نکلتے اللہ کے نبی خود فرمایا کرتے تھے وہی راستہ لیں گے جو امی کی قبر والا راستہ
جو ہی امی کی قبر کے قریب آتے آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. امی کی قبر کے ساتھ بیٹھ کر دونوں ہاتھ امی کی قبر کے اوپر سرہانے کی طرف سے رکھ دیتے. اللہ آپ کی سسکیاں بن جاتی, کپ کپی تاری ہو جاتی, آنسوؤں کی برسات برستی. صحابہ فرماتے نبی کے ساتھ اتنی تعداد, بڑی تعداد صحابہ کی ہم نے روتے ہوئے نہیں دیکھی جتنی حضرت آمنہ کی قبر پر نبی کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا. اللہ او مسلمانوں, آج اس نبی کی سنت کا جنازے نکالنے والے میں بات کر رہا تھا. حضرت صدیق اکبر کہہ دو رضی اللہ عنہ سرانے کی طرف آ گئے. سیدنا عمر, سیدنا عثمان, سیدنا علی, عشرہ مبشرہ صحابہ کھڑے. اب صدیق اکبر یوں نہیں فرماتے اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا. نہیں, صدیق اکبر کی زبان پر یہ ترانہ جاری ہوا, الصلاة والسلام علیک ایہا النبی السید الکریم ورسول عظیم ورؤوف الرحیم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سیدنا عمر کی زبان پر بھی الصلاة والسلام علیک. سیدنا عثمان کی زبان مبارک سے سیدنا علی, سیدنا عباس, جتنے صحابہ کھڑے ہیں. پھر 10 صحابہ یہ ترانہ پڑھتے ہوئے, درود پڑھتے ہوئے حجرے مبارک سے گئے. پھر 10 صحابہ اور ہے, پھر 10 صحابہ اور ہے, پھر 10 صحابہ بڑی عمر, پھر جوان صحابہ یہی ترانہ پڑھتے گئے. پھر بچے صحابہ یہی ترانہ پڑھتے گئے, درود پڑھتے گئے. پھر بڑی عمر کی عورتیں صحابیات یہی ترانہ پڑھتی گئیں, جوان صحابیات بھی, پھر بچی صحابیات بھی. 3 دن تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمین کے اوپر رکھے, ایک لمحہ بھی خالی نہیں. صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا تھا, صلاۃ و سلام پڑھا جا رہا تھا. نعرہ تکبیر, شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, تاج و تخت ختم نبوت. نعرہ تکبیر. صدیق اکبر احسان عظیم کر گئے امت پر. خیال رکھنا قیامت تک امتی آنے والا یوں نہیں کہے گا اللہ ہمارے نبی کو بخش دے, اس قبر والے میت کو بخش نہ. کیا کہے گا الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی. اللہ احسان عظیم کر گئے, احسان عظیم رضی اللہ. 3 دن تک اللہ کے نبی زمین کے اوپر رہے. پھر جو ہی قبر اقدس میں رکھے گئے, آپ کی اونٹنی, جس اونٹنی پر آپ سوار ہوا کرتے تھے, سنو محبت رسول کا دعویٰ کرنے والوں, آپ کی اونٹنی جس پر آپ سواری کرتے روتی ہے. 3 دن تک مدینہ کے ارد گرد گلیوں میں پھرتی پھراتی, سر رکھ دیتی اور آنکھوں کی برسات برستی, دیواریں تر ہو جاتی. اللہ اکبر. جب ہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر اقدس میں رکھ دیا, وہ اونٹنی نکلی. کافی مدت ہم تلاش کرتے رہے, آخر ہم نے دیکھا کسی پہاڑی کے دامن میں پڑی ہوئی تھی. لیکن سنو, گلی نہیں, سڑی نہیں, جلی نہیں, بدبو نہیں, بلکہ خوشبو کی مہکا ہی تھی. اللہ اکبر. ویسے کہ ویسے جس پر نبی سوار ہوں, اللہ اس کو کیسے بدبودار کر دے. سمجھ تو صحیح. یہاں ایک بات اور یاد آ رہی.
مکہ مکرمہ کی زندگی میں ابو جہل، عتبہ اور ربیعہ یہ سارے اکٹھے ہو گئے، شیبہ سارے اکٹھے۔ حضرت رکانہ کو ساتھ لے کر ہے، بڑا پہلوان تھا حضرت رکانہ، بہت بڑا پہلوان، آ کر کہنے لگے یا محمد کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکانہ کے ساتھ کشتی لڑو، اگر آپ نے اس کو گرا دیا ہم آپ کو نبی مان لیں گے، نہیں گرا ہم آپ کی نبوت کا تسلیم نہیں کریں گے۔ آپ فوراً کھڑے ہو گئے۔ حضرت ابو طالب فرمانے لگے بھتیجا یہ نامی گرامی پہلوان ہے، مصر کے پہلوان اس سے ڈرتے ہیں، یہ دو جو رکھتا ہے آپ وہ دو نہیں جانتے۔ صدیق اکبر یا رسول اللہ کشتی ان کے ساتھ لڑنے، فاروق اعظم اللہ، آپ نے فرمایا نہیں میں لڑوں گا، ہو سکتا ہے اللہ کہ اللہ نے اس کی قسمت میں ایمان لکھا ہو، میں کشتی کروں گا، اس کو گراؤں گا اور مجھے یقین ہے یہ کلمہ پڑھ لے۔ اللہ اکبر اللہ۔ تو کشتی شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پہلے وہ دو اپنے دکھاتا، آپ نے ایک ہاتھ سے مارا، زمین گر گیا، کہتے آپ دوبارہ ایسا دوبارہ، پھر آپ نے گرایا، سبارہ پھر گرا، پھر دوڑے، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، شیبہ بھی، ربیعہ، سارے رکانہ بھی، یہ تو بڑا جادوگر ہے، بڑا جادوگر ہے، بڑا جادوگر، اللہ اکبر، نکل گئے۔ جب مکہ فتح ہوا، توجہ رکھنا، توجہ رکھنا، جب مکہ فتح ہوا حضرت رکانہ اللہ، اے اللہ کے نبی اگر میں کلمہ پڑھ لوں کیا اللہ مجھے معاف کر دیں گے، آپ معاف فرما دیں گے یا نہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کیوں نہیں، میں معاف کروں گا، اللہ بھی معاف کر دیں گے، پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ حضرت رکانہ نے جب کلمہ پڑھا صحابہ کی چیخیں نکل گئیں، صحابہ فرمانے لگے رکانہ رب محمد کی قسم ہمیں اس وقت بھی یقین ہو چکا تھا جب اللہ کے نبی نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر تجھے زمین پر گرایا تھا، ہمیں یقین تھا جو بھی نبی کے سینے کے ساتھ لگے گا، جسم کے ساتھ لگے گا، اللہ جہنم کی آگ اس پر حرام فرما دیں گے۔ اللہ شان محمد مصطفیٰ، عظمت محمد مصطفیٰ، اللہ اکبر۔ وہ کریم نبی ہمیں اما عائشہ کھانا بنا رہی تھی، لیکن کھانا بھی مہینوں کے بعد، اب تو ہم رج کج کے کھاتے ہیں لیکن خدا کا شکر بھی نہیں ادا کرتے۔ بہرحال شکر ادا کر لیا کرو، شاکرین میں سے بنو، منکرین میں سے نہ بنو، ظالم نہ بنو۔ اما عائشہ بنا رہی تھی، فرمایا عائشہ کیا بنا رہی؟ فرمایا روٹی بنا رہی، پیڑا مجھے دے دو۔ وہی پیڑا اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، اب اس کو روٹی بنا کر توے پر رکھا، اب توے پر وہ روٹی پیڑا پڑا ہے لیکن پکتی نہیں روٹی۔ اما عائشہ آگ جلا رہی، یا رسول اللہ نہیں پک رہی روٹی۔ فرمایا عائشہ سن بات سن، جس چیز پر تیرے نبی کا ہاتھ لگا ہے یہ تو دنیا کی آگ ہے، جہنم کی آگ بھی اس کو نہیں جلا سکتی۔ اللہ اور جو صحابہ نبی کے یوں مسافے کر رہے ہیں، مان کے کام سینوں کے ساتھ لگے، تو ان کو جہنمی کہتا ہے خدا سے برباد نہ کر اپنے ایمان کو، خدا سے کیوں جہنم کا ایندھن بننا چاہتا ہے؟ پھر ان ازواج مطہرات کو بھونکنا بند کر جو ازواج مطہرات نبی کے بستر پر اللہ۔ حضرت ابو سفیان کہہ دو رضی اللہ، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ مدینہ آئے،
تو پوچھا کہ حضرت ام حبیبہ کا حجرہ کون سا ہے؟ ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، حضرت امیر معاویہ کی بہن تھی۔ کون سا حجرہ ہے؟ بتایا گیا ام حبیبہ کا یہ حجرہ۔ اچھا اندر گئے، ام حبیبہ نے دیکھا ابا آیا ہے، کھڑی ہو گئی، ادب کیا۔ اب حضرت سفیان اس چارپائی پر بیٹھنا چاہ رہے تھے، بیٹھ ہی رہے تھے کہ ام حبیبہ نے جلدی ابا ایک منٹ کھڑے، وہ بستر فوراً اوڑھا، بستر کو ایک طرف کیا۔ کیوں؟ فرمایا ابا اس بستر پر میرے نبی بیٹھے، تو ابھی ایمان نہیں آیا، تیرا جسم پلید جسم میرے نبی کے بستر پر نہیں بیٹھے۔ سمجھے؟ یہ صحابہ، یہ صحابیات تھی رضی اللہ، اور کیسے ایمان نصیب ہوا حضرت ابو سفیان کو، کیسے ایمان نصیب ہوا، اللہ اکبر، حضرت ہندہ کو جنہوں نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ہائے ہائے کتنے نبی کے دل کو دکھایا ہوگا، اللہ۔ باقاعدہ علماء نے لکھا، میں نے عطا المنعم صاحب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنی تھی، وہ یہ تھی کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دروازے پر کھڑی ہوئی تھی، بچی تھی 4-5 سال، ابو جہل کا گزر ہوا، پوچھنے لگا یا فاطمہ این ابوک، تیرا ابا کدھر ہے؟ فرمایا ما عارف، کیونکہ حضرت فاطمہ جانتی تھی کہ میرے ابا کا دشمن ہے۔ فرمایا میں نہیں جانتی۔ مارا تھپڑ، کس نے؟ اللہ، ابو جہل نے۔ کس کو مارا؟ حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے، حضرت فاطمہ گر گئی، رو رہی، اللہ کے نبی آ گئے۔ اولاد والو، پھر بیٹیوں والو، بیٹیوں کا خیال رکھو، خدا کو اس کو میراث سے محروم نہ کر، اپنے آپ کو جنت سے محروم نہ کر۔ آج بھی جب میں نکل رہا تھا، میری بڑی بیٹی عائشہ اپنے دوپٹے سے میرے چپل صاف کر رہی تھی، میں نے کہا لا، بیٹا بھی کھڑا ہے، بیٹی کر رہی ہے، تو راضی ہو جا اللہ، بیٹی رحمت ہے، بیٹا نعمت ہے، یہ بھی پتہ ہوا۔ اللہ ہمارے بیٹے بیٹیوں کو صالحین صالحات میں سے بناتے۔ تو جو ہی اللہ کے نبی نے آواز سنی حضرت فاطمہ کی، رو رہی، پڑی ہوئی تھی، پوچھا یا فاطمہ لما تبکی، کیوں رو رہی ہے؟ حضرت فاطمہ فرماتی ابا ابو جال گزر رہا تھا، مجھ سے پوچھا این ابو، کہ میں نے کہا ما عارف، نہیں جانتی۔ اس نے تھپڑ مارا، میں زمین پر گر گئی۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں فاطمہ جاؤ ابو سفیان کے دروازے پر، ابو سفیان سے کہہ دو میرا ابا فرما رہے ہیں ابو جال نے تھپڑ مارا، اس کا انتقام چکا دے۔ اللہ، حضرت فاطمہ الزہرا حضرت ابو سفیان کے دروازے پر گئی۔ حضرت ابو سفیان گھر میں نہیں تھے، حضرت ہندہ گھر میں تھی، ابھی ایمان وہ بھی نہیں لائی تھی۔ اللہ، ابو سفیان بھی ایمان نہیں لائے تھے۔ اللہ، حضرت ہندہ نے پوچھا یا بنتی، او میری بیٹی، کیف جیت، کیسے آئی ہو؟ بتایا کہ ابو جہل نے تماچے مارے، میں زمین پر گر گئی، ابو نے بھیجا ہے جاؤ ابو سفیان کو بتلاؤ، جاؤ چچا کو بتلا دو۔ اب حضرت ہندہ حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر ابو سفیان کی تلاش میں نکلی، دیکھا حضرت ابو سفیان کہیں بیٹھے ہوئے، فوراً حکمم کہا ابو سفیان تو میرا سردار بھی ہے، خاوند بھی ہے، لیکن بات سن، یہ نبی کی بیٹی، اس نے نبی نہیں کہا، یہ محمد کی بیٹی فاطمہ رو رہی ہے، ابو جہل نے تماچے مارے، جاؤ انتقام لو، جب تک انتقام نہیں لوگے میرے گھر میں نہیں آؤ گے۔
حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں میں حضرت فاطمہ کو ساتھ لے کر ابو جہل کے دروازے پر، لیکن گھر میں نہیں تھا، بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ جو ہی میں قریب پہنچا ابو جہل سے میں نے کہا تو نے حضرت فاطمہ کے منہ پر تماچے مارے؟ ہاں میں نے مارے۔ حضرت ابو سفیان نے سیدہ فاطمہ سے فرمایا بیٹی اس کے منہ پر تو بھی تماچے مار، ایک تماچا دوسرا تیسرا۔ پھر حضرت ابو سفیان ابو جہل کے چہرے کو تکتے ہیں، فرمایا یہ تماچے لگے نہیں لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے چہرے پر ابھی تک تیرے تماچے کا نشان ہے، لیکن فاطمہ الزہرا کے تماچے کا نشان نہیں۔ اللہ خود آستین چڑھائی، زور سے ابو جہل کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ اللہ تھپڑ مارنے کے بعد سیدہ فاطمہ سے فرمایا جاؤ ابا جی کو بتلا دو میں نے ابو جہل سے انتقام چکا لیا۔ جو ہی حضرت فاطمہ گھر آئی تو اللہ کے نبی دروازے پر تشریف فرما، پوچھتے ہیں فاطمہ کیا کر کے آئی ہو؟ ساری بات حضرت فاطمہ نے بتلا دی۔ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر آسمان کو دیکھ کر فرماتے اللہم لا تنساها، اللہم لا تنساها، اللہ اس بات کو نہ بھولانا، اللہ اس بات کو نہ بھولانا۔ ابو سفیان نے ابو جہل کے منہ پر تماچے مار کر انتقام چکا دیا۔ اللہ ابو سفیان سے محشر کے میدان میں انتقام نہ لینا۔ اللہ حضرت ابو سفیان کا ایمان لانا سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقام چکانے پر ہوا۔ اللہ حضرت ہندہ جو پکڑ کر لے کر گئی تھی، اس نے کہا تھا ابو سفیان اس وقت تک گھر نہیں آنا جب تک کہ نبی کی بیٹی کا انتقام نہ چکانا۔ اللہ نے حضرت ہندہ کو بھی ایمان نصیب فرمایا، پورے خاندان کو اللہ نے حضرت فاطمہ الزہرا کی برکت سے ایمان نصیب فرما دیا۔ وقت بھی کافی ہو چکا ہے، موضوع تو انتہائی میں نے پہلے کہا طویل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابھی تو میں تمہیداً بیٹھا ہوں، مسلسل سفر کی وجہ سے تھکاوٹ بھی ہے۔ انشاءاللہ اللہ نے اگر پھر موقع دیا تو اس موضوع کو پورا کریں گے۔ ابھی دعا ہی کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کوئی بات کرنی ہے تو کر لیں۔ جی ہاں نام بتائیں مجھے نا۔ دعا کرتے ہیں جی، جو فوت ہو گئے ہیں قبروں میں پڑے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے۔ اس رات کی برکت، آج یہ 28 کی رات ہے، ربیع الاول کی 28 کی رات ہے، اور پھر اس کے بعد ربیع الثانی ہے، پھر جمادی الاولی ہے، پھر جمادی ثانی ہے، پھر رجب شعبان، پھر رمضان ہے، پھر رمضان۔ اللہ رمضان کے روزے رکھنے کی ہمیں بھی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح میں قرآن سننے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی بھی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ